میں نے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی سورہ احزاب کی 59 نمبر آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات عالم کی سب سے عظیم ہستیوں کا، ازواج مطہرات، صاحبزادیاں اور تمام مسلمانوں کی خواتین سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ وہ عظیم صنف ہے جو بیٹی بنے تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، عورت اگر بیٹی بنے تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، بہن کے روپ میں سامنے آئے تو بھائیوں کی مونس اور غمخوار بنتی ہے، بیوی کے رنگ میں مجسم ہو تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے، ماں بن کر نمودار ہو تو جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ عورت کا ہر وہ روپ جو اسلام نے اس کو دیا ہے وہ ایک نرالا ہی روپ ہے۔ دنیا کی رنگ آمیزی کی وجہ جو شاعر اقبال نے کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، گویا کائنات کی رنگینی صنف نازک ہی کی بدولت ہے۔ زندگی میں دلکشی عورت ہی کے دم قدم سے ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عورت اپنے نام کی اور اپنے کام کی لاج رکھ لے، اس کی خوبصورتی، دلکشی، نزاکت کس وقت ہے؟ جس وقت وہ لفظ عورت کو سمجھے، لفظ عورت کو سمجھے، اپنی حیثیت، مقام کا اصل اس کو علم ہو، مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ جب تک وہ اس سے واقف ہوگی وہ کبھی بھی ان عظمتوں کو نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا حکم ارشاد فرمائے ہیں کہ اپنی زیب و زینت، اپنا حسن کسی پر عیاں نہ ہونے دے۔ میری جیب کے اندر ہیرا ہو، میں اس کو دکھاتا پھروں گا، لے لو لے لو لے لو۔ آج تو دنیا ویسے ہی بڑی خوفناک ہے، آج میں پیسہ وہ چھین لیتی ہے، اچھا موبائل وہ چھین لیتی ہے، اور قیمتی چیز ہو وہ بندہ سب کو دکھاتا پھرے گا۔ کیا صورتحال سامنے ہے اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پردے کا خاص اہتمام کرنا، شرم و حیا کا خیال رکھنا، یہ معاشرے کی خوبصورتی اور اس میں بگاڑ نہ پیدا ہونے کی بہترین صورتحال ہے۔
وہ اپنے پردے کا خیال رکھے، اخلاق کا خیال رکھے، معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ آج عورت اپنے مقام کو خود ہی بھول چکی ہے۔ آج مطالبے وہ کیے جا رہے ہیں جو وہ خود ہی نہیں جانتی میں مانگ کیا رہی ہوں، اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ مطالبہ کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا یا عورت کیا سمجھی جاتی تھی، آج میں جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لوگ عورت کو سمجھتے کیا ہیں۔ آج دنیا کے اندر یہودی جو ہے سب سے زیادہ مہذب، پڑھا لکھا، پیسے والا، شعور والا سمجھا جاتا ہے۔ آج یہودی سب سے زیادہ پڑھا لکھا، عقل والا، سمجھ والا، پاور والا سمجھا جاتا ہے کہ جناب امریکہ کی بھی مجال نہیں ہے بغیر یہودی کے وہ اپنا نظام چلا لے۔ اور یہودیوں کے اندر کیا اس صنف کی حیثیت ہے، کیونکہ اس وقت تک اسلام کی عظمت نہیں سامنے آ سکتی جب تک ہم اس کے مخالف ادیان کا جو ہے وہ جائزہ نہ لے لیں۔ جب ان کا جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ اسلام نے اس کو عزت کیا دی ہے۔ یہودی روایات کے مطابق عورت ناپاک وجود ہے۔ یہودی روایات کے مطابق عورت ناپاک وجود ہے، اور اس کائنات میں یہ سب سے بڑا سبب ہے مصیبت کا۔ مصیبت آئی ہی عورت کی وجہ سے ہے۔ ان کے نزدیک مرد جو ہے وہ نیک سرشت اور حسن کردار کا حامل، حسن کردار کا حامل، عورت بدطینت، مکار اور غدار ہے، کیونکہ اس نے آدم کو بہلا پھسلا کر کھانے پر آمادہ کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ یہودی شریعت میں مرد کا اختیار اور عورت کی محکومیت نمایاں ہے۔ عورت باپ کی رضامندی کے بغیر خدا کو راضی کرنے کے لیے منت اور نظر بھی نہیں مان سکتی۔ عورت کو دوسری شادی کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ یہودی نظام کے اندر عائلی زندگی کے علاوہ عورت وصیت، شہادت اور وراثت جیسے حقوق سے بھی محروم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق مرد وارث کی موجودگی میں عورت وراثت سے محروم ہو جاتی ہے۔ ان کے قانون وراثت میں بیٹی کا درجہ پوتوں کے بعد آتا ہے۔ اگر کسی مرنے والے کا لڑکا نہ ہو تو وراثت پوتے کی ہو جاتی ہے، اور اگر پوتا بھی نہ ہو تو اس صورت میں وراثت لڑکی کی ہوتی ہے۔ یہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کو یہ موضوع نیٹ پہ بھی مل جائے گا۔ ویمن ان ڈفرینٹ سوسائٹیز کے موضوع پر یہ تحقیق موجود ہے، آپ کو وہاں پہ یہ ساری کی ساری تحقیق مل جائے گی۔ یعنی یہودیت نے عورت کو سب سے گندی ترین، مکار ترین، محروم ترین، وراثت سے بھی محروم، حاکمیت سے بھی محروم، ہر شے سے محروم کر کے
اس کو ایک گندی صورت سامنے لائی ہے۔ یہ یہودیت ہے جو اس وقت سب سے زیادہ امن پسند بنے بیٹھے۔ آئیے ذرا ہم عیسائیت کے اندر دیکھیں، عورت کے مطابق عورت کے لیے وہی نظریہ جو یہودیت کے اندر پایا جاتا ہے، تقریباً وہی نظریہ عیسائیت کے اندر بھی موجود ہے۔ عیسائی مذہب کا بنیادی خیال یہ تھا کہ عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ اور جہنم کا دروازہ ہے۔ یہ عیسائیت کے اندر کوئی شکل دکھا رہا ہے نا جی، اس کی شکل پہ نہیں جانا، اس کے عمل دیکھو، اس کے عمل کیسے۔ یہودیت عیسائیت اس وقت اپنا جو امن والا چہرہ دکھا کے بیٹھی ہے، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں ان کے اندر کیا ہے، ان کی غلاظت اور گندگی کیا ہے۔ ترتولیان یہ ابتدائی دور کے ائمہ مسیحیت میں سے تھا، بہت بڑا عیسائی امام تھا۔ اس کے عورت کے بارے میں نظریات ہیں کہ وہ شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ شجر ممنوع کی طرح لے جانے والی، خدا کے قانون کو توڑنے والی اور خدا کی تصویر مرد کو غارت کرنے والی ہے۔ یہ ان کا بڑا امام گزرا ہے۔ کرائسو سسٹم جو ایک بڑا مسیحی امام شمار کیا جاتا ہے، وہ عورت کے بارے میں کہتا ہے کہ عورت ایک ناگزیر برائی، ایک پیدائشی وسوسہ، ایک مرغوب آفت، ایک خانقی خطرہ اور غارت گرد اور ایک آراستہ مصیبت ہے۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے۔ عورت ایک سراپا فتنہ، شر ہے۔ عابد، زاہد، جتنے بھی عیسائیوں کے تھے وہ اس عورت کے نظام سے دوڑتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ پوپ، فادر بن جاتے ہیں، سب کے باپ۔ اور بڑے بڑے راہب اپنی ماں تک سے ملنا اور اس کے چہرے پر نظر ڈالنا یہ معصیت سمجھتے تھے۔ رہبانیت کی تاریخ عورت سے نفرت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کرو، یہ ہے یہودیت اور عیسائیت کے اندر ان کا نظریہ۔ اب ہندو مت کے اندر یہ بھی ہمارے ہاں ہے، یہ ساتھ ہی ملک ہے ہمارے۔ ہندو کیا سمجھتے ہیں؟ ہندو دھرم میں عورت کو سرکشی کی صفات کا مجموعہ اور مطلون مزاج، مردوں کو بہکانے والی، جھوٹی، مکار، احمق اور ظالم قرار دیا گیا ہے۔ عورت کو شودروں کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ اسے بھی پاپا یعنی گناہ گار قرار دیا گیا ہے، اور وہ پیدائشی گناہ گار ہے اور زندگی میں اس کا پست مقام طے شدہ ہے۔ ہندو دھرم کے نظریے میں عورت کی شخصیت کا بحیثیت مجموعی کوئی تذکرہ نہیں، اسے صرف مخصوص فرائض ادا کرنے والی ہستی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی سب سے اہم ذمہ داری بیٹے کو جنم دینا ہے، اور عورت کے لیے مناسب کردار بیوی اور ماں کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ یہودیوں، یونانیوں کی طرح ہندوؤں میں عورت کو گناہوں کی جڑ، مصائب کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی مستقل حیثیت تسلیم کرنے سے انکار کیا جاتا ہے۔ ہندو مذہب کے مطابق
شوہر والی عورت کے ذمے کوئی عبادت نہیں ہے، وہ شوہر کی خدمت اور سیوا کرے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور منوں کے مطابق چونکہ عورت شادی کے بعد مرد کا آدھا انگ ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ان کے لیے علیحدہ یگے اور برت کرنا پاپ ہے، انہیں صرف شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ بھی آپ کو ویمن ان ڈفرینٹ سوسائٹیز کے اندر موضوع مل جائے گا۔ ہندو مت میں اولاد کے حصول کے لیے نیوگ کا قابل نفرت اور گھنونا طریقہ کار موجود ہے۔ اگر شوہر بچے پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، وہ اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے تعلق قائم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے تاکہ صاحب اولاد ہو سکے۔ اب یونانی، سنتے جاؤ بھی، یونانی تہذیب کے اندر انسانی تاریخ میں تہذیب و تمدن اور علم و فن کا سب سے قدیم گہوارہ مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی یونانی لوگ جو تھے نا جی، وہ سب سے پرانے حکومت کرنے والے عالم لوگ، پڑھے لکھے لوگ، فنکار لوگ یونانی تھے۔ لیکن تہذیب و ثقافت اور علم و ادب کے اس مرکز میں عورت کو کوئی احترام حاصل نہیں تھا۔ یونانیوں کے نزدیک عورت ایک ادنا درجے کی مخلوق تھی اور عزت و احترام کے لائق صرف مرد تھا۔ سقراط کا نام آپ نے بڑا سنا ہوگا، جو اس دور کا مشہور فلسفی تھا یونانیوں کا۔ اس کا خیال ہے کہ عورت سے زیادہ فتنہ فساد کی چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ ڈفلی کا درخت ہے کہ بظاہر بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر چڑیا اس کو کھا لیتی ہے تو مر جاتی۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تحقیق وہ جو ہر کوئی پڑھے۔ آپ ویمن ان ڈفرینٹ سوسائٹیز کے اندر سرچ مارے، آپ کو یہ سارے نظریات، یہ ساری تحقیق آپ کو عالمی سطح پہ ملے گی، صرف مولوی کی سطح پہ نہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے الفاظ میں قدیم یونانی تہذیب میں عورت کا مقام اتنا گرا دیا گیا تھا کہ اس کی حیثیت بچے پالنے والی لونڈی کی ہو گئی تھی۔ عورتوں کو ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا تھا، وہ تعلیم سے محروم تھیں، ان کے شوہر انہیں گھریلو سامان کی طرح سمجھتے تھے۔ آج دعائیں دو اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، آج احسان مانیں یہ اسلام کا جس نے ان کو عزتیں دی ہیں۔ ابھی رومیوں کا بھی سنو، غلاموں کی طرح عورت کا مقصد بھی خدمت اور چاکری سمجھا جاتا تھا۔ مرد اسی غرض سے شادی کرتا تھا کہ بیوی سے فائدہ اٹھا سکے گا، وہ کسی عہدے کی اہل نہیں سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ کسی معاملے میں اس کی گواہی تک کا اعتبار نہیں تھا۔ رومی سلطنت میں اسے قانونی طور پر کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں یورپ نے کیا کیا عورت کے ساتھ۔ آج یورپ دنیا کا سب سے بڑا حقوق کا علمبردار سمجھا جا رہا ہے کہ جناب دنیا کے اندر سب سے بڑے حقوق کے علمبردار ہم ہیں اور سب سے زیادہ امن پرست ہم ہیں۔ 19ویں صدی میں رونما ہوئے صنعتی انقلاب، اور ان سے قبل وہاں عورت مرد کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ کوئی ایسا قانون نہیں تھا جو عورت کو مرد کی زیادتیوں سے پناہ دیتا۔
انگلستان کے قانون کے مطابق شادی کے بعد عورت کی شخصیت مرد کی شخصیت کا ایک جز بن جاتی تھی۔ یہ اصول بھی وہاں رائج تھا کہ شادی کے بعد عورت کی ذمہ داری جو قرض ہوگا وہ مرد ادا کرے گا اور اس کی جائیداد مال و دولت کا وہ حقدار ہوگا۔ نان نفقہ کا بھی کوئی مناسب قانون نہ تھا۔ عورت مرد کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتی تھی۔ مرد چاہتا تو عورت کے حق وراثت سے محروم کر دیتا، لیکن بیوی کی جائیداد کا وہ جائز حقدار مانا جاتا تھا۔ یہ یورپ کے اندر ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ فرمائیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے، مغرب اور اہل مغرب کی نگاہ میں عورت کی حیثیت ایک مارکیٹ پروڈکٹ یا ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ عورت در بدر بے عزت ہو، معاشرہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلے، مگر دین اسلام عورت کی عزت کا حقیقی محافظ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر صرف تہمت لگانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب آپ نے سنا یورپین، رومن، یونانی، ہندو، یہ سارے انہوں نے کیا اوقات دی؟ جوتے کی اوقات، ٹیشو پیپر کی اوقات، یہ انہوں نے حیثیت دی۔ اسلام نے ابھی حیثیت کیا ہے؟ جب تک موازنہ نہ ہو دوسرے مذاہب سے، اس وقت تک نہیں پتہ چلے گا اسلام نے کیا دیا ہے۔ سورہ نور ہے، آیہ مبارکہ اس کی 23 ہے۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک بلا شبہ وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اسلام نے عزت دی اس کو، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم، بڑا بہت بڑا عذاب ہے۔ اسلام نے کیا عزت دی عورت کو؟ جو غلط بیانی کرے، غلط تہمت لگائے، قرآن کہتا ہے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ یہ اسلام نے عزت دی ہے۔ مالک الملک نے وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورہ نور 4 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم و80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ اسلام نے عزت دی ہے۔ یہ اسلام نے عزت دی ہے۔ جو جھوٹی تہمت لگائے گا کسی عورت پر، سب سے پہلے جو اس نے تہمت لگائی ہے وہ 4 گواہ لے کے آئے۔ 4 گواہ نہیں لے کے آیا، جھوٹی تہمت لگائی، 80 کوڑے لگاؤ اس کو۔ اس کی جرت کیسی ہوئی بھائی؟ اس نے ایک عورت کی عزت پر کیچڑ اچھالا ہے۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ اب مرتے دم تک اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جھوٹا آدمی ہو گیا۔ قربان جائے، یہ اسلام نے عزت دی کس کو؟ عورت کو۔ یہ میری بدتمیز باجیاں، یہ میری گمراہ قسم کی بچیاں جو روڈوں پہ نکلتی ہیں، انہوں نے کبھی اسلام کو پڑھا ہو تو ان کو پتہ چلے نا۔ وہ بیچاری معصوم سی بکریاں ہیں،
جو بھیڑیوں کے چنگل میں پھنس گئی ہیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ حشر کیا ہونے والا ہے، ان کو کیا کیا ان کے ساتھ اب کیا جائے گا۔ یہ جو اس وقت پھنس چکی ہے بھیڑیوں کے چنگل میں، بکری چڑھ جائے بھیڑیے کے ہاتھ میں، وہ کیا کیا کرے گا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ خواتین کے حقوق کا نعرہ بلند کرنے والی خواتین یا تو اسلام سے بالکل ناواقف ہیں، یا انہوں نے پھر اسلام پہ نظر ہی نہیں دوڑائی، اسلامی احکامات پہ میں نے سورہ نور کی آیات مقدسات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اسلام نے عورت کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر ثریا کی بلندیوں پر بٹھا دیا ہے، اور اسی مذہبی، روحانی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، قانونی، تعلیمی حقوق بھی عنایت کیے ہیں، اور اسے ماں، بیٹی، بہن، بیوی کا روپ دے کر قابل احترام بنایا ہے، جبکہ اسلام سے پہلے گھر اور معاشرے میں عورت کی حیثیت بالکل زیرو تھی، کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اسے پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی اس گندی حرکات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورہ نحل کی 59 اور 58 نمبر آیہ مبارکہ۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھرا ہوتا، اسے دی گئی بشارت کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا، آیا ذلت کے باوجود اس کو اپنے پاس رکھ لے یا اسے مٹی میں ٹھونس دے، آگاہ رہو کہ ان کا فیصلہ بہت برا ہے۔ یہ خبر کس نے دی؟ کائنات کے خالق و مالک نے۔ یہ تحقیق کس کی ہے؟ اس ذات کی تحقیق۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ستی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ ہندوستان والوں نے زور لگا لیا ہے، حکومت نے زور لگا لیا ہے ستی نہ کیا جائے، لیکن وہ اب تک اس رسم کو روک نہیں سکے۔ 2021 اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ ستی کیا ہے؟ مرد اگر شوہر اس کا مر جائے، عورت کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جائے۔ جس کا مرد مر جائے اس کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ مودی حکومت نے بھی اس معاملے کو سپورٹ کیا ہے، اور ان کے جو دقیانوسی جو اکھنڈ بھارت کا نظام لے کے چلنے کا سوچ رہے ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ شوہر مر جائے عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، عورت مرد کے ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیا جائے۔ لیکن اسلام نے بھی تو عزت دی ہے نا یار۔ شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن تک کسی کی جرت نہیں ہے وہ اس عورت کو اس شوہر کے گھر سے نکال سکے۔ ہم اس کو عدت کا نام دیتے ہیں۔ عورت کی وراثت میں حق ہے کہ اس کے تمام اخراجات پورے کیے جائیں گے، اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا، اس کے پینے کا، اس کے پہننے کا، اس کے شیلٹر کا، یہ سب اسلام نے اس کو ایک تحفظ فراہم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام نے کہا اگر تو اس کے حق میں بیٹھنا چاہتی ہے تو سب کچھ تجھے دیا جائے گا، فراہم کیا جائے گا۔ اگر تو آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تجھے اس بات سے نہیں روکا جائے گا، ٹھیک ہے تو آگے نکاح کرنا چاہتی ہے عدت پوری کر اور نکاح کر لے۔ لیکن ہمیں اور کہیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اسلام نے عزت کیا دی ہے؟ اور ایک مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ سورہ زخرف کی 18 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں۔ اسی طرح
اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جو لوگ زندہ درگور کرتے ہیں بچیوں کو، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی، جن لوگوں نے قتل کیا اللہ ان سے پوچھے گا ہاں جی کس وجہ سے اس کو قتل کیا تھا بتاؤ ذرا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ 2413 نمبر پر روایت موجود ہے، ایک یہودی نے ایک بچی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا، اس سے پوچھا گیا یہ تیرے ساتھ کس نے کیا؟ فلاں نے، تو اس نے اپنے سر سے اس بات میں اشارہ کیا، تو یہودی کو پکڑ لیا گیا، اس نے اعتراف جرم کر لیا، تو آپ نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا جائے۔ عورت کو جس نے عبرت کا نشانہ بنایا، قتل کیا، اسلام نے اس کے قصاص کا حکم دیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جس طرح اس یہودی نے مارا تھا، حضور نے اسی طرح اس کے قصاص کا حکم دیا۔ اس نے اس کو سر کچل کے مارا ہے، اس کو بھی سر کچل کے مارا جائے گا۔ ہماری لبرل خواتین کی طرف سے طرح طرح کے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ہم ذرا ان اعتراضات کے اوپر بھی سرسری سی نظر دوڑا لیں۔ بعض اعتراضات، بعض مطالبے جائز ہیں جو ہم ماننے کے لیے تیار ہے، مگر بعض ایسے ہیں جن میں بالکل بھی کسی قسم کی کوئی نرمی، کوئی مطالبہ نہیں مانا جائے گا۔ اب یہ کہتی ہیں مرد کو عورت سے زیادہ فضیلت کیوں دی گئی؟ برابر برابر کام ہو، شانہ بشانہ کام ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ ایک بندہ آیا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مستحق کون ہے؟ سادہ لفظوں میں سب سے زیادہ اچھا برتاؤ میں کس کے ساتھ کروں؟ قال امک، اپنی ماں کے ساتھ کر۔ ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد پہلا حق ہو گیا، ثم امک، اپنی ماں کے ساتھ کر۔ دوسرا حق ہو گیا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا امک، ماں۔ ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا ابو کا، اپنے باپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی اعتراض کیا تھا کہ آپ نے مردوں کو زیادہ حصہ دیا ہے، مردوں کو زیادہ ویلیو دی ہے اور عورتوں کو ڈی گریڈ کر دیا۔ یہ روایت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے 3 مرتبہ فرمایا، آقا جی نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، چوتھے نمبر پہ باپ آیا۔ اب حق کس کو زیادہ دیا اسلام نے؟ عورت کو یا مرد کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے ان میری بدتمیز باتیوں نے نہیں پڑھا، کاش کہ یہ پڑھتی کہ اسلام نے ان کو کیا حیثیت دی ہے، اسلام نے ان کو کیا عزت دی ہے۔ اب ذرا ہم بھی ان سے پوچھیں
کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلْقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد ہے، باب الحیاء ہے، 4181 نمبر پر حسن سند کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر ایک دین کا اخلاق ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اسلام کا اخلاق وہ مرد جو نگاہیں نیچی کر کے چلے، اپنے آپ کو جھکا کے چلے۔ اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ تو بندہ بہت ہی اچھا آدمی ہے جی، بڑی حیا والا آدمی ہے۔ وعباد الرحمن، وہ رحمان کا بندہ ہے، نگاہوں کو جھکا کے، اپنے آپ کو جھکا کے چلے، جاہلوں سے بحث نہ کرے۔ جب جاہل آدمیوں سے بحث کرنے لگے تو قالوا سلامہ کہہ دے، یار تیری مہربانی، اللہ تیری خیر کرے، جا۔ قالوا سلامہ، یہ اللہ والے کی نشانی بیان کی کس نے؟ قرآن نے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والدخول علی النساء۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی 5232 نمبر پر، صحیح مسلم شریف میں 2172 نمبر پر روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ہمارے خاندان کی بھی خواتین ہیں نا جی، تو ان کے پاس بھی دوڑ دوڑ کے نہیں گھس جانا۔ جو محرم خواتین ہیں ان کے پاس جاؤ، جو محرم نہیں ہیں ان سے بچو، نامحرم خواتین سے بچو۔ آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے بندہ بھی زنان نہیں ہو جاتا ہے، پھر ویسے ہی اس کی ادائیں بھی اور اس کا سارا کچھ وہی ہو گیا۔ جو مرد ہے اللہ نے اس کو ایک اعزاز سے نوازا ہے یار، وہ زنانہ ہو گیا، طبیعت بھی ویسی ہو جاتی ہے، پھر انداز گفتگو بھی ویسا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا۔ میرے آقا فرماتے بچ جاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حفظ البصر اشد من حفظ اللسان۔ بھائی نظر کی حفاظت زبان کی حفاظت سے زیادہ شدید ہے۔ آئے نگاہ پہلے بھٹکتی ہے، پھر دل بھٹکتا ہے، پھر دل بھٹکے تو جسم خود بخود بھٹک جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اس کی حفاظت ہے نا، یہ زبان کی حفاظت سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، جو بندہ قربان جائیں اللہ کی قدرت پر، پہلے دانت رکھے 32، بیچ میں چھٹاکی سا بوٹی کا ٹکڑا رکھا، رب کائنات نے 32 پہرے دار بٹھا کے بتا دیا اس کو کھولنے سے پہلے دیکھ لینا کتنا محفوظ اللہ نے تیرا یہ سسٹم بنایا ہے، اور زبان کو کھولنے سے پہلے ان کا حیا کرتے ہوئے زبان کو ذرا احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا تاکہ تجھے کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ ہاں جی، آپ کو یاد ہوگا جو سمجھدار بندے بیٹھے ہیں، ایک جملہ تھا کہ تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہو گیا، اس جملے میں پھانسی پہ چڑھا دیا تھا۔ زبان کی پھسلن تھی نا۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ او بھائی، نگاہوں کا بھٹکنا زبان کے بھٹکنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ زبان اتنی سی پھسلی، صرف ایک جملہ تھا کہ تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہو گیا، پھانسی چڑھ گیا بندہ۔ جو بندہ زبان کی اتنی سی پھسلن سے اتنی بڑی سزا پا سکتا ہے، وہ نگاہوں کے بھٹکنے سے خود تصور کرو کدھر جائے گا۔ بس آج کا پیغام یہی ہے کہ میری ان بدتمیز باجیوں سے اور ان کو پیغام پہنچاؤ جس کا جہاں پر زور لگتا ہے، اور خدا کے واسطے اسلام کو پڑھ لو۔ تمہارے مطالبات جو آج ہیں، اسلام نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، اور تمہیں جو دے دیا ہے
قیامت تک خدا کی قسم کوئی مذہب تمہیں دے نہیں سکتا. میں نے آپ کو بتایا یہودیوں کے اندر، ہندوازم کے اندر، یونانیوں کے اندر، رومیوں کے اندر، یورپ کے اندر عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا اور اسلام نے کیا عزت دی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.